السلام علیکم. میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ دھنک پروگرام ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ دھنک پروگرام میں آؤں. اس میں وجہ یہ ہے کہ اس دھنک پروگرام میں کچھ کھل کر کہنے کو ملتا ہے اور کچھ سننے کو بھی ملتا ہے اور سنجیدہ نہیں ہوتا. تو ایک چھوٹا سا قصہ میں نے یہیں ابھی بیٹھے بیٹھے بنایا ہے، اس کو تھوڑا سا افسانوی رنگ دیا. اس میں تھوڑی سی حقیقت ہے شروع میں اور باقی افسانہ ہے. میں کراچی میں اپنا ایک دفتر بنایا ہوا تھا اور میرے پاس اسٹاف تھے، تو میرا فون میرے پاس رکھا رہا تھا. ہوتا یہ تھا کہ روزانہ ایک شام کو ایک کال آتی تھی. میں نے اٹھایا، ہیلو جی السلام علیکم. ادھر سے کوئی جواب نہیں. مہینوں ہو گیا. ایک کال یا دو کال دن میں آنا ضروری تھا. ایک دن میں نے کہہ دیا کھل کے کہ بھائی خدا کے لیے بول تو لوگ کون ہو کیا ہو، پہچانواؤ تو صحیح. سمجھے؟ رکھ دیا اس نے فون. ایک دن پھر فون آیا تو بات کیا. کہنے لگے کہ دیکھیے میں آپ جو بولتے ہیں نا السلام علیکم، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو میں صرف اس کو سننے کے لیے آپ کو فون کرتی ہوں. میں نے کہا ظاہر نصیب. تو کہنے لگے آپ برا نہیں مانیے گا. میں برا ماننے کی بات نہیں، لیکن جب آپ نے اتنی بات کہہ دی ہے کہ آپ کی آواز سننے کے لیے، تو مجھے بھی تھوڑا سا اشتیاق ہوا کہ میں بھی آپ کو ذرا دیکھوں. تو کہنے کہ نہیں آپ یہ مت سوچے کہ آپ مجھے دیکھ پائیں گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ مجھے دیکھ بھی پائیں گے تو شاید نہ پہچان پائیں. میں نے کہا یہ تو آپ محمد بنا رہی ہیں. کہنے کہ دنیا ساری زندگی محمد ہے، تو آپ اور ہم اگر محمد ہیں کہ ایک فرق ہے تو کیا حرج ہے. چلے بھائی. میں نے کہا جیسی آپ کی مرضی. میں نے فون رکھ دیا. ایک دن میں آفس میں مصروف تھا، دیکھا کہ دو خواتین، ینگ خواتین میں نے کہا ان کو، لیکن ینگ آئی، بڑے اچھے دیدہ زیب لباسوں میں، خوبصورت، دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا. دل چاہ رہا تھا کہ دیکھتے ہی رہوں، کہ دیکھتے رہیں. اور دیکھتا کیا رہوں. مجھے اچھا لگا ان کی زیبائش، کیونکہ میں بہت ہی جو ہے حسن پرست ہوں کپڑوں کے معاملے میں. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو کوئی بھی ہو اچھے کپڑا پہنے تو میں ضرور دیکھتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سنوارا بھی ہوا ہے. تو ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی، اور چونکہ میرا دفتر جو تھا وہ روڈ سائڈ پہ تھا، تو جا کر کے روڈ کی طرف کھڑی ہو کر شیشے دیکھنے لگی. کچھ دیکھا، اس کے بعد پھر واپس آ کے بیٹھ گئی. کہنے کہ آپ کا دفتر تو بہت خوبصورت ہے. میں نے کہا جی ہاں، اتفاق سے. تو میں نے پوچھا آپ وہاں کیا دیکھ رہی تھی جو آپ شیشے کے پاس گئی تھی، آپ کو کیا نظر آیا؟ کہنے میں کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ دفتر سے جو منظر ہے وہ کیسا لگ رہا ہے اس علاقے کا. میں نے کہا ایسے ہی ہے، سب کو لگتا ہے. کہ نہیں، شور شرابہ کے علاوہ مجھے کچھ اور بھی دیکھنا ہے. تو میں سمجھا نہیں، آپ سمجھائیں تو صحیح آپ کو اور کیا اچھا لگ رہا ہے. کہنے کہ دیکھیے بات سنیے، سمجھانے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے اتنا تعلق قائم کیا تو یہ آپ اس کو خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس منظر کے پیچھے اور کیا ہو سکتا ہے. میں بڑا گھبرایا کہ بھائی آج تو یہ محمد میں بات ہو رہی ہے. خیر وہ آ گئی اور بیٹھ گئی. اس کے بعد کہا تو میں نے اخلاقاً پوچھا آپ چائے پئیں گے؟ کہنے نہیں میں چائے کا شوق نہیں رکھتی. میں نے کہا اور کچھ مناؤ؟ کہنے جی بس آپ سے ملنا تھا اور ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ. چلے گئی. جب میں گھر پہنچا دیکھا وہ خاتون میرے بیگم کے ساتھ بیٹھی ہیں. میں سوچنے پڑ گیا کہ یہ کیا میری بیگم صاحبہ ان کو جانتی ہے یا کیا ان کا رشتہ ہے آپس میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو جب میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کے مسکرائے ایک مالی خیز مسکراہٹ کے ساتھ، اور کچھ بولی نہیں. اس کے بعد کھڑی ہو گئی. کہنا میری بیگم سے اچھا میں چلتی ہوں. اور میری طرف مخاطب کریں دیکھیے زندگی ایک خواب ہے اور گزری نہیں کہ خواب پورا ہو. اور جو لوگ خواب کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ بیکار لوگ ہوتے ہیں اور ان کا خواب پورا نہیں ہوتا. میرا بھی ایک خواب تھا جو میں آپ کے لیے دیکھا تھا. میں آپ کے خواب کی پوری نہیں ہوتی، اس لیے خدا آئیے شیخ اجاز صاحب. السلام علیکم. یہ پچھلے دنوں شاید آپ کو یاد ہوگا
ایک نظم کے دو حصے تھے، شکایات شوہر اور جوابات بیوی. تو میں نے کہا کہ آج بیگم صاحبہ کو یاد کر لیا جائے ان کی. تو یہ ہے کہ اب معلوم نہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے پرسنل تجربات ہوں گے بیگم کا متعلق کہ بیگم تمہارا پیر دبایا نہیں جاتا. اب کئی ایسے فرما بردار شوہر ہوں گے کہ جو دبا رہے ہیں پاؤں، پھر غصہ بھی کرتے ہوں گے کہ کاش کہ میں اس کا گلا بھی دبا دوں. تو ایسا ہوتا ہوگا. تو بہرحال اس چیز کو میں نے اجاگر کیا ہے. اب بیگم صاحبہ کی طرف سے یہ میں نے کیا ملاحظہ ہو، بیجا زباں پہ یہ بیگم صاحب ان سے شکوہ کر رہی ہیں اپنے شوہر سے. بیجا زباں پہ شکوہ تو لایا نہیں جاتا، الزام یوں کسی پہ لگایا نہیں جاتا. کیا کیا کیے تھے وعدے ذرا یاد تو کرو، عہد وفا کیوں تم سے نبھایا نہیں جاتا. چائے پلا کے کرتے ہو تم تو شکایتیں، چائے پلا کے کرتے ہو تم تو شکایتیں، اتنا سا میرا ناز اٹھایا نہیں جاتا. اور شعر ملاحظہ ہو، اس کے جواب میں تھا، اے کاش ہمارے گھر میں بھی پکتی چپاتیاں، ہم سے تو روز نان یہ کھایا نہیں جاتا. تو اس کے جواب میں کہہ رہی ہیں، چاہتے ہو ہاتھ روٹی پکا کر خراب ہوں، چاہتے ہو ہاتھ روٹی پکا کر خراب ہوں، کیا نان میں ہے ایسا جو کھایا نہیں جاتا. اور شعر ہے، بچ جاؤ گے شوگر سے جو پرہیز کر لو تم، بچ جاؤ گے شوگر سے جو پرہیز کر لو تم، یوں روگ میٹھا کھا کے لگایا نہیں جاتا. اور یہ ان کا شکوہ ہے، 9 بجے سے پہلے اٹھا دیتے ہیں. ہر روز 9 سے پہلے اٹھاتے ہو کیوں مجھے، ہر روز 9 سے پہلے اٹھاتے ہو کیوں مجھے، بیوی کو اتنی جلدی جگایا نہیں جاتا. اور یہ شعر ملاحظہ ہو، کیوں نہ ہو ناز مجھ کو کہ بھائی ہے ڈاکٹر، کیوں نہ ہو مجھ کو ناز کہ بھائی ہے ڈاکٹر، ایم ڈی تمہارے گھر میں تو پایا نہیں جاتا. اور شعر ہے، شاپنگ ہمارا حق ہے معیشت کی جان ہے، شاپنگ ہمارا حق ہے معیشت کی جان ہے، کنجوسیوں سے گھر کو چلایا نہیں جاتا. اور 2 شعر اور ہیں، چاہتی نہیں کہ تم سے خفا ہو کہ میں رہوں، چاہتی نہیں کہ تم سے خفا ہو کہ میں رہوں، مجھ سے تو دل تمہارا دکھایا نہیں جاتا. اور یہ آخری شعر ہے جو اس میں تھا کہ اعجاز سب کے سامنے کہتا ہے برملا، بیوی کو اتنا سر پہ چڑھایا نہیں جاتا. تو اس کے جواب میں ہے، اعجاز سر چڑھاتے ہو بیوی کو کس لیے، اعجاز سر چڑھاتے ہو بیوی کو کس لیے، کیوں اس کو اپنے دل میں بسایا نہیں جاتا. تو آج کا بس اتنا ہی ہے. اگلی دفعہ صرف بھابھی آئیں گی اگلی دھلک میں. اسی لیے آنٹی کو نہیں رہے. ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں نا، وہ صرف بھابھی آئیں گی، ان کی غیر حاضری میں سناتا ہوں ان کو بلائیں گے. شاعری تو بہت کی، اور کچھ ایسی شاعری بھی ہے جو آج تک میں نے کسی کو سنائی نہیں، اور نہ کسی مشاعرے میں نہ کہیں. تو وہ ایک غزل جو ہے وہ یاد آ گئی تھی، تو میں نے کہا کہ چلے اردو گھر کو ہم، شکریہ. جیسے یہ شکایت، تو ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کا شاعری میں، تو وہ بعض ایسی شاعری ہوتی ہے جو شاعر سمجھتا ہے کہ مجھے عام طور پر نہیں پڑھنا چاہیے اس کو، تو وہ اس قسم کا ایک سلسلہ ہے. تو میں آپ کو، مجھے یاد آ رہی تھی تو میں نے وہ لکھی ہے تھوڑی. جی
دل سلگتا ہے رات بھر اکثر، دل سلگتا ہے رات بھر اکثر، روتا رہتا ہوں بے خبر اکثر، اور غور کرنا کبھی دم رخصت، آنکھ ہوتی ہے میری تر اکثر، رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، یوں ہی بس ہو گئی سحر اکثر، بہت اچھے بہت اچھے. اور تو بھی شاید میرے لیے ہو داس، تو بھی شاید میرے لیے ہو داس، مطمئن ہوں یہ سوچ کر اکثر، اور میں نے خوشبو جو تیری کی محسوس، آہی پہنچا تو میرے گھر اکثر، میں نے خوشبو جو تیری کی محسوس، آہی پہنچا تو میرے گھر اکثر، اور ہیں جہاں پر تیرے نقوش قدم، چومتا ہوں وہ گزر اکثر، ہیں جہاں پر تیرے نقوش قدم، چومتا ہوں وہ گزر اکثر، اور تو نہ آیا تو جاگ اٹھے آنسو، میری پلکوں کو چوم کر اکثر، تو نہ آیا تو جاگ اٹھے آنسو، میری پلکوں کو چوم کر اکثر، اور وقت تجھ کو نہ چھین لے مجھ سے، وقت تجھ کو نہ چھین لے مجھ سے، وقت ہی پر رہی نظر اکثر، وقت تجھ کو نہ چھین لے مجھ سے، وقت ہی پر رہی نظر اکثر، بہت اچھا. اور جل اٹھے یاد کے نگر اکثر، رو دیا ایک خیال پر اکثر، اور میرا رخشندہ آفتاب ہے تو، ذہن کی دھند سے ابھر اکثر، واہ 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 واہ. میرا رخشندہ آفتاب ہے تو، ذہن کی دھند سے ابھر اکثر، اور دل میں صدیوں سے بس رہا ہے تو، میری نظروں میں بھی ٹھہر اکثر، اور میرے احساس کے نگر میں جھانک، روح کے شہر میں اتر اکثر، میرے احساس کے نگر میں جھانک، روح کے شہر میں اتر اکثر، اور اے میرے دل کے دیوتا آ کر، دل کے مندر میں پاؤں دھر اکثر، واہ 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 واہ. ڈھر بلایا. اے میرے دل کے دیوتا کر، دل کے مندر میں پاؤں دھر اکثر، بہت اچھے. اور حشر تک ساتھ ساتھ چلتے رہے، آؤ فق تک کریں سفر اکثر، حشر تک ساتھ ساتھ چلتے رہے، آؤ فق تک کریں سفر اکثر، اور تیری آنکھوں میں
बसने आऊंगा, हाँ मेरा इंतजार कर तेरी आंखों में बसने आऊंगा, हाँ मेरा इंतजार कर अक्सर। और दूर तक है मोहब्बतों के चमन, दूर तक है मोहब्बतों के चमन, झूमते हैं जहां शजर अक्सर। दूर तक है मोहब्बतों के चमन, झूमते हैं जहां शजर अक्सर। और कितनी मीठी हैं कुर्बतें तेरी, इनमें उभरा हूँ डूब कर अक्सर। और मैं तोड़ जाऊंगा नजर से हसन, मैं तोड़ जाऊंगा नजर से हसन, देखना फिर इधर उधर। मैं तोड़ जाऊंगा नजर से हसन, देखना फिर इधर उधर अक्सर। बिल्कुल इतनी लंबी गजल, इतनी लंबी चली जा रही है, 4 सफों वाली है। शैला की बर्थडे की खुशी में भी खुशी में अक्सर यही तोहफा था, यही तो बार बार तो कह रहे थे नजर कर अक्सर, अक्सर कह रहे थे। एक मैंने मजमून लिखा था 6 साल पहले, मार्च 2019। मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा था, लेकिन पिछले चंद घंटों के जो सियासी हालात हुए तो मैंने कहा ये मजमून पढ़ लिया जाए। वही हालात हैं जो 2019 में मार्च में हुए थे। तो इसका हुआ ये था कि अगर पस मंजर आपको याद दिला दूं कि मोदी साहब ने एयर इंडिया को हुक्म दिया था कि अपने जब भी अनाउंसमेंट करें एयर इंडिया में, तो हर अनाउंसमेंट के थोड़ी देर के बाद जय हिंद बोला करें। बड़ी अजीब सी मजाक की बात लगती है। खैर अब तो एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई है, अब तो शायद नहीं करते हो, लेकिन वो एक जो हालात चल रहे थे, इलेक्शन का ज़माना था, तो इसका मजमून का उन्वान है हवाई नारे। हिंदुस्तान की कौमी फ़िज़ाई कंपनी एयर इंडिया ने अपनी परवाज़ों पर काम करने वाले अमले से कहा है कि दौरान परवाज़ तमाम ऐलानात के बाद कदरे ठहर कर और जोश के साथ जय हिंद भी कहें। दानिश्वरों का कहना है कि क्योंकि हिंदुस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं और नेशनलिज्म यानी कौमी अज़बियत का प्रचार करने से वोट ज्यादा हासिल होते हैं, इसीलिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि उनकी सरकार भरपूर तौर पर नेशनलिस्ट या कौम परस्त दिखाई दे। एयर इंडिया की अजीब पॉलिसी इस बात का शाखसाना है। इस पॉलिसी पर अमल करें तो एयर इंडिया के परवाज में ऐलानात कुछ इस तरह के होंगे। हमारे विमान में कुछ खराबी हो गई है और अब हमें मुंबई लौटना होगा, जय हिंद। तमाम यात्रियों को सूचित किया जाता है कि शाकाहारी भोजन समाप्त हो गया है, अब केवल मानस भोजन ही बचा है, जय हिंद। देवियों और सज्जनों, अपने सामान की रक्षा खुद करो, जय हिंद। पीछे की ओर दाएं हाथ का शौचालय काम नहीं कर रहा, बाएं हाथ के वाले शौचालय का उपयोग करें, जय हिंद। मौसम खराब होने की वजह से विमान हचकोले खा रहा है, उल्टी की थैली आपके सामने है, अगर आपको उल्टी आए तो आप उल्टी थैली में करें, फिर एक वक्फे और जोश के साथ जय हिंद। वैसे ये जय हिंद की हवाई नारे वाली पॉलिसी जिस कदर भी अहमकाना क्यों ना हो, इस हिमाकत का भारत कमा हकहू हकदार है। भाई जहाज उनका, जुनून उनका, ऐलान उनका, नारा उनका, तो जो चाहे करे। रहा सवाल नारों की अफादियत का, तो नारों में ताकत परवाज तो होती है, मगर जज्बाती नारों से ना तो मसले हल होते हैं और ना ही हवाई जहाजों की परवाज बेहतर होती है। और पाकिस्तान फजाइया के हाथों, ये 5-6 साल पुरानी बात है, और पाकिस्तानी फजाइया के हाथों भारतीय फजाइया की हालिया सुबकी इस बात की दलील है कि कामयाब परवाज अच्छे तैयारों और अफराद की तरबियत से होती है। अगर परवाज में कोताही आई तो इसकी वजह हवाई नारों का अदम इस्तेमाल नहीं। फिर कुछ शेर है, सुनिए जनाब। ये अहवाल इंडिया की एयरफोर्स का ना पूछ, जेट हो के फाइटर हो बहुत हीला साज हैं, उनसे हवा में जंग करें भी तो किस तरह, कमबख्त भागने में हवाई जहाज है। मंदरजे बाला अशार रईस अमरूवी ने सितंबर 65 की जंग में लिखे थे, मगर हस्बे हाल मालूम होते हैं। अभी 6 साल पुराना मजमून है, आपको देखे ना।
ممکن ہے کہ یہ بات مودی کے فہم میں نہ ہو کیونکہ اس زمانے میں مودی کم عمر تھے اور چائے بیچتے تھے. ضمیر اور نفرتیں بیچنے کا فن ان کی عمر کے ساتھ پختہ ہوا. اس وقت چاہے ننھے مودی چائے اور بسکٹ کے دھندے میں مبتلا رہے ہوں لیکن اب بابا مودی غلو اور لو کے موزی عارضے میں مبتلا ہیں. پاکستان کے ہاتھوں حالیہ فوجی اور پھر سفارتی ہزیمت اٹھانے کے باوجود وہ ایسے افسانے گڑھ رہے ہیں جن سے پاکستان سے نفرت اور جنگ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کر کے جس طرح ہندوستان میں نیشنلزم کو ہوا دی گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. صد افسوس کہ اس نوع کی نیشنلزم کا جزو لا ينفک پاکستان سے نفرت ہے. اس وقت پورے بھارت میں ایک جنگی جنون کی کیفیت طاری کر دی گئی ہے. بجا طور پہ راحت اندوری کا یہ شعر آج کل زبان زدِ عام ہے. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا. فکر کی بات یہ کہ ہندوستان میں عجب پیمانہ رائج ہو گیا ہے کہ اگر ہندوستان سے محبت اور وفاداری ثابت کرنی ہے تو اس کی شرط پاکستان سے نفرت کا اظہار ہے. یہ بات بالکل غیر منطقی اور غیر فطری ہے کیونکہ کسی سے محبت ثابت کرنے کے لیے کسی اور سے نفرت کی ضرورت نہیں ہوتی. حب علی کسی طرح بھی بغض معاویہ کا محتاج نہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بغض معاویہ کا اعلان کر دینا کوئی حب علی کی دلیل نہیں. لیکن اس سوچ کو تاریخ کے اوراق اور ہندتوا کے نظریات کے تناظر میں دیکھیں تو یہ نفرت پاکستان ہی سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بالعموم نظر آتی ہے. مولانا ظفر علی خان نے کبھی کانگریس پارٹی کے بارے میں کہا تھا, گنبد کانگریس میں آج گونج رہی ہے یہ صدا, نیشنلسٹ ہے وہی ضد ہو جسے نماز سے. یہ تو 100 سال پرانی والی کانگریس پارٹی تھی. آج کی بھارتیہ جنتا پارٹی اس سے کئی آگے ہے اور اس نے جو ہندتوا پر مبنی انڈین نیشنلسٹ ہونے کا معیار رکھا ہے وہ مسلمانوں کے اسلام پر چلنے کے بھی خلاف ہے. گجرات کے مسلم کچھ فسادات کے مجرم نریندر مودی کے قول و فعل اسی مسلم دشمنی کا مظہر ہیں. بیاں باطل, عمل ظالم, اناد مسلم عالم, فساد راجنیتی میں ہے یہ مودی کی تدبیریں. ہند کے مسلمان پچھلے کئی اشروں سے اس کم ظرفی اور مظالم کا ڈٹ کر قانونی اور جمہوری طور پر بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں. اسی لیے بیاں باطل, یہ میرا اپنا شعر ہے, بیاں باطل, عمل ظالم, اناد مسلم عالم, فساد راجنیتی میں ہے یہ مودی کی تدبیریں. ہندی اور عربی کی. ہند کے مسلمان پچھلے کئی اشروں سے کم ظرفی اور مظالم کا قانونی اور جمہوری طور پر بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں. اس لیے ہند کی سرکار نے مسلمانوں نے ہند کا ناک میں دم کر رکھا ہے کیونکہ بقول رئیس امروہوی ہند میں قوت باطل کے مقابل ہو کر امتحان غیرت قومی کے دیے تھے ہم نے, کیوں نہ لوگ سرے راہ لگائیں جوتے, واقعی کام بھی پیٹنے کے کیے تھے ہم نے. حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1940 کی دہائی میں سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج کے ایک مسلمان افسر عابد حسن صفرانی کی تجویز پر جے ہند کا کلمہ ایک غیر مذہبی اور لادینی سلام یعنی سیکولر گریٹنگ کے طور پر اپنایا گیا. راقب کا اعتراض یہ ہے کہ اس طرح کا ایک سیکولر سلام یعنی آداب پہلے ہی سے ہندوستان میں رائج تھا, پھر اس جے ہند کی بدت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آداب کرنے کا رواج آزاد ہند فوج میں نافذ ہو جاتا تو خاکی وردی والے فوجیوں پر بھی کچھ اودھی تہذیب کا رنگ بھی آ جاتا اور جانبازی کے ساتھ ساتھ بیت بازی بھی دیکھنے کو ملتی, اور جاپانی افراد بھی آزاد ہند فوج کے ساتھ رہ کر اسی طریقے سے غزل کہنا شروع کر دیتے جیسے ہمارے یہاں کے لوگ ہائیکو کہتے ہیں. کتنا سنہرا موقع گوایا ہم نے. یہی جے ہند والا کلمہ آگے چل کر آزاد ہند فوج کا نعرہ بھی بنا. اس بارے میں راقب کی خوشگمانی یہ ہے کہ سبھاش چندر بوس کے فوجی اگر جے ہند کے بجائے آداب کے نعرے لگاتے ہوئے برطانوی فوج پر حملہ کرتے تو گورے بھی مارے کنفیوژن مجبوراً کارنش بجا لاتے اور ہمارا کام کتنا آسان ہو جاتا. قصہ مختصر, جے ہند کا کلمہ عوام میں اس قدر مشہور ہوا کہ اسے بعد میں آزاد ہندوستان کے نیشنل سلوگن یعنی قومی نعرے کی حیثیت مل گئی, اور اس بات کا سہرا ہندوستان کے ایک مسلمان کے سر جاتا ہے. لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ آج جب ہندوستان کا مسلمان جے ہند کے نعرے لگاتا ہے تو پھر بھی اس کے وفاداری پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں. حالانکہ سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ جے ہند کے نیشنلسٹ نعروں سے کیا ایئر انڈیا کا اپنا مالی خسارہ کم ہو جائے گا, یہ کہ اس ایئر لائن کی سروس بہتر ہو جائے گی, کیا اس طرح کوئی پاکستانی پائلٹ بھارت کے ہاتھوں لگ جائے گا, یا پاکستان میں کوئی F-16 طیارہ گر جائے گا, یا ان ہوائی نعروں سے رافیل طیارے کا گھوٹالہ اڑنچو ہو جائے گا. اس زمانے میں رافیل طیارے کا گھوٹالہ چلتا تھا ان کا.
پاکستان دشمنی کا پرچار کرنے والوں کے لیے سوال بھی ہے کہ پاکستان کا جے ہند کے نعروں نے کیا بگاڑا ہے. ہم پاکستانی تو جیے بنگلہ، جیے بھٹو اور جیے مہاجر جیسے نعروں کے ستائے ہوئے ہیں. پاکستان نے جب بھی زخمی ہو کر پلٹ کر دیکھا ہے تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے. یہاں ایک تکنیکی نقطہ رہ گیا کہ جب جے ہند کا نعرہ بنا اور پھر مقبول عام ہوا تو اس وقت ہند کے اندر وہ علاقہ بھی شامل تھا جو بعد میں الگ ہو کر پاکستان بن گیا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نعرے کے لگانے سے کہیں بلا واسطہ پاکستان کی بھی جے جے کار تو نہیں ہو رہی. آداب عرض ہے. بہت اچھے شدھ ہندی آپ نے استعمال کیا. ایک دو الفاظ کی نہیں آپ نے شروع مس کر ڈیٹ آئے تھے، اب وہ سارے شروع میں مس کر دیا. بہت اچھا امتزاج ہے. شوچالیہ خراب ہو گیا، دوسرے شوچالیہ کا اپیوگ کیجیے. محمد اظہار اللہ صاحب کے بتایا تھا میں نے کہ ہمارے پرانے بیوروکریٹ اور بڑے زبردست ایوارڈ یافتہ ہیں اور بہت قابل. اب انہوں نے ایک لکھنا بھی شروع کیا ہے کالم، ہاں کئی سال سے لکھ رہے ہیں دنیا میں، اور بڑے اچھے، بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت مطلب ان کا تعلق بہت ہی وہ ہے، لہجے کے شاعر بھی ہیں اور لکھنے میں بھی بہت آگے ہیں ماشاء اللہ. اس میں لکھتے ہیں کیا آپ کا تعلق اقلیت سے ہے؟ کون سی اقلیت؟ اسلم سومرو ایک مغربی ملک میں مقیم ہے. اکثریت اس ملک کی سفید فام باشندوں کی. اسلم کا رنگ گندمی ہے بلکہ ذرا سا سیاہی ماہر بھی ہے، گویا رنگت کے اعتبار سے وہ اکثریت سے نہیں اقلیت سے تعلق رکھتا ہے. مذہباً وہ مسلمان ہے لیکن اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد 3 سے 4% سے زیادہ نہیں. غالب اکثریت مسیحی مذہب سے تعلق رکھتی ہے. اس حوالے سے اسلم اقلیت کا رکن ہے. رنگ اور مذہب کو چھوڑ کر اگر ثقافت کا پوچھا جائے تو اس پہلو سے بھی اسلم کا اکثریت سے کوئی تعلق نہیں. وہ نہ ناچ گانے جاتا ہے، نہ شراب پیتا ہے، نہ کوئی غلط کھانا کھاتا ہے. گھر کھانا ہو تو حلال ریسٹورنٹ تلاش کرتے ہیں. بڑے تہواروں پر بھی عیدین پہ اقلیت میں ہے تو غلط نہ ہوگا. مگر حیرت ہے کہ اس کے باوجود اسلم کی شناخت اس ملک میں اقلیت کے حوالے سے نہیں. اسے کبھی کسی نے یہ باور نہیں کرایا کہ تم یہاں اقلیت سے تعلق رکھتے ہو. مذہب، رنگ، ثقافت، ہر لحاظ سے اکثریت سے الگ ہونے کے باوجود کسی فارم کی شناختی کارڈ یا کسی دستاویز یا کسی کاغذ پر اسے اقلیت نہیں کہا جاتا. اس کے وہی حقوق ہیں جو اکثریت کے ہیں. وہ ایک بڑی کمپنی کا CEO ہے، شہر کے اس حصے میں رہتا ہے جہاں بڑی بڑی رہائش گاہیں اور علاقہ عمرہ کا کہلاتا ہے. یہاں اس کا اپنا مکان ہے. اس کے مقابلے میں مسلمانوں ملکوں کے اندر جو دیکھنے میں آتا ہے کہ مشرقی وسطی کے اعتبار سے خوشحال ریاستوں کی غیر ملکی مسلمانوں کو اقلیت تو نہیں کہا جاتا، مگر عملاً سلوک ان سے وہی کیا جاتا ہے. اپنے نام سے کوئی تجارتی سرگرمی کر سکتے ہیں، نہ مکان و جائیداد منتقل ہوتی ہے. حتیٰ کہ ٹیکسی بھی آپ چلائیں تو وہ وکیل جو ہوتا ہے اس کے نام پہ ہوتی ہے. بعض وقت یہ بھی ہوا ہے کہ کفیل جی کہ قریب عزیز کے انتقال ہو کے میں جنازے میں نہ پہنچ سکا کیونکہ پاسپورٹ کفیل کے پاس اور کفیل ملک سے باہر تھا. دوسری اقلیت اس ملک میں مڈل کلاس کا وہ طبقہ ہے جو اپنی ذہانت اور محنت کے اعتبار سے نالائق اور بیساکھی پر چلنے والے سپوت کہیں زیادہ کامیاب ہے. یہ معزز پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان ہیں اور وکیل، اور بیرون ملک کی مختلف یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نوجوان انہی CSS افسران میں بھی ہیں جو عام خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف مقابلے کی بنیاد پر آئے ہیں. مڈل کلاس کا یہ بدقسمت طبقہ جب اپنے حقوق اپنی اہلیت کے تناسب سے مانگتا ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے، کیونکہ حقوق دینے والے اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں جو بالائی طبقے پر مشتمل ہے. یہ سفارش کے بغیر ناحقدار کو حق دیتے ہیں. چنانچہ جو حق مڈل کلاس کا یہ بالائی طبقہ اپنے طبقے کے بد شکلے اور بدعقلے نوجوانوں میں بانٹ دیتا ہے. اس ظلم اور دھاندلی سے تنگ آ کر مڈل کلاس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان دوسرے ملکوں کو ہجرت کر جاتے ہیں جہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے پاکستان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان اور پروفیسر بین الملک سے واپس آ جائیں تو کیا اپنی اہلیت کی روح سے پذیرائی پائیں گے کہ نہیں؟ بالکل نہیں. حب الوطنی کے شوق میں بیرون ملک واپس آئے مگر سرخ فیتے کی پیج در پیج مکروہ سفارشی نظام سے اکتا کر واپس چلے گئے. یہاں کے حکمران ان افراد کو ترجیح دیتے ہیں جو اپنے ہوں اور ان کے نام چٹوں پر درج ہوں جو ان کی جیبوں میں رکھی ہوتی. اس میرٹ کشی میں، اس بندر باٹ میں ہم نام نہاد اپوزیشن کے سیاستدان بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ لین دین باہمی تعاون کے سوا کچھ نہیں. خدا کے بندوں
چند گنے چنے غیر مسلم کے پیچھے نہ پڑو اور ان کو اقلیت کی چھاپ نہ لگو. اقلیتیں تمہارے ہاں صرف اور صرف دو ہیں, ایک وہ جو تمہاری گردنوں پر مسلط ہے, اور دوسری وہ جو بیرون ملک جا چکی ہیں اور کچھ ڈگریاں لیے غیر ملکی سفارت خانوں کے سامنے قطار میں کھڑی. اشفاق بھیا ابھی 8-10 ہوئے ہیں, 14 پہ ہاں اگر عامر بھائی کی بات کرنا ہاں آخر آخر میں بھی لمبا ہوگا کیونکہ پریزنٹیشن بھی ہے, لمبا ہوگا. نہیں 5 منٹ. اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر پورا ختم کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے میں 2-3 چھوٹی موٹی باتیں کر کے بات ختم کروں گا. ایک تو میں اقبال کے 2 اشعار پڑھوں گا اور پھر میں ان کی اپلیکیشن دوں گا جو کہ شاید ہمارے حوالے سے صحیح ہے, جو میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز, غم کدائے نمود میں شرط دوام اور ہے. کہ پیشن جو ہے زندگی میں میوزک پیدا کر دیتا ہے, مگر لیگسی چھوڑنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے پیشن. اور پھر اسی بات کو آگے وہ کہتا ہے کہ پختہ تر ہے گردش پہم سے جامع زندگی, ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی. اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ چینج کو اڈاپٹ کرنا اور مستقل کوشش کرنا جو ہے اس میں دوام ہے. تو میرا خیال ہے کہ سرپرائزنگلی ہمارے اردو گھر پہ یہ اپلائی ہوتا ہے. تو اگر ہم پیشن اینڈ پیشن اینڈ پیشن ڈالتے جائیں گے تو ہم پرابیبلی لیگسی نہیں چھوڑ سکیں گے. تو اگر ہم نے لیگسی چھوڑنی ہے بیہائنڈ تو ہمیں کانسٹنٹ چینج کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور کانسٹنٹ چینج لانی پڑے گی. اور میرا خیال ہے یہ ایک جنرل کہ ہے یہی ہے بے خبر راز تمام زندگی. تو یہ کامن ٹریپ ہے, ہم سمجھتے ہیں پیشن از آل ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ, بٹ یہ فیکٹ بھی ہے. میں نے بھی اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ہے کئی آرگنائزیشن اسٹارٹ کی ہیں, بنائی ہیں, اور اس کے بعد دیکھا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو میں نے ایکچولی خود آبزرو کیا, یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ لیگیسی اردو گھر میں چھوڑنا چاہتے ہیں تو پیشن از ناٹ انف. یو ہیو ٹو ہیو ایبلٹی ٹو اڈاپٹ ٹو چینج, اینڈ جو نئے تقاضے ہیں زمانے کے, نئے چیلنجز ہیں, ان کو فیس کرنا. تو میں نے کہا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں, ایک تو یہ بات میں نے سوچی کہ آپ سے شیئر کروں. یہ بات تو بہت پہلے سوچتا تھا مگر مجھے اس کا خیال کل رات ہی آیا کہ اردو گھر پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لیگیسی بیہائنڈ چھوڑیں گے with just سوز. تو سوز ہے زندگی کا ساز, اس سے میوزک تو پیدا ہو رہا ہے ہماری زندگی میں, مگر غم کدائے نمود میں شرط دوام ہو رہا ہے. تو یہ جو زندگی کی آگے پیچھے چینجز آ رہی ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, امریکہ میں آ رہی ہیں, دنیا میں آ رہی ہیں, تو شرط دوام سوز نہیں ہے, صرف شرط دوام کے لیے. اور اسی کا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے کئی دفعہ کہا اردو گھر کی آگے پاس کی اور اب آگے پاس کریں اور اب ایک نئے خون کو لائے اور نئی جنریشنز کو لائیں. تو لیگیسی چھوڑنے کے لیے چینج اڈاپٹ ایک مسٹ ہے. پختہ تر ہے گردش پہم سے جامع زندگی, ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی. تو ایک تو یہ ایک چھوٹا سا فن فیکٹ میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. دوسرا میں نے ویسے ہی مجھے ایسی ایک واقعہ یاد آیا, تو اس کے بعد میں نے صرف بتانا تھا کہ لوگوں کا مختلف طرز عمل ہوتا ہے چیزوں کو اپروچ کرنے کے لیے. تو میں انوائٹڈ تھا ایکچولی ٹیلی ویژن پروگرام میں, سالیانہ کو پتہ مجھے یاد بھی نہیں نام کیا تھا پروگرام کا, وہ کوئز پروگرام تھا. اور اس کوئز پروگرام میں آخری مرحلہ یہ ہوتا تھا, اور یہ ٹپیکل پاکستانی دماغ, آخری مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پردے کے پیچھے 2 بندوں کو بٹھا دیتے تھے, جس طرح ایک ریئل ڈاکٹر اور ایک ان ریئل ڈاکٹر, اور ان سے آپ کو شاید نام پروگرام کا مجھے نہیں یاد. تو وہ بیسیکلی آپ کو گیس کرنا ہونا تھا جھوٹ کون بولتا ہے. پاکستان میں تو یہ ہنر سمجھا جاتا ہے نا جھوٹ بولنے کا. تو میں بھی کوئز کے اندر تو اچھا پرفارم کیا, میرا خیال ہے میں فرسٹ ہی تھا. تو پھر انہوں نے 2 بندے پیچھے پردے کے پیچھے بٹھا دیے اور ان سے سوال کیا
आर्किटेक्ट थे दोनों टेक्निकली। तो उनमें से जो पहला बंदा था उसने जवाब देना शुरू किया और वो बीच में थोड़ा सा तुतला गया, फिर घबरा गया और फिर उसने कहा आई एम सॉरी, और फिर उसने बात दोबारा शुरू कर दी। और जो दूसरा बंदा था उससे उन्होंने आर्किटेक्चरल का सवाल किया तो उसने फटाफट जवाब दे दिया। तो उन्होंने पूछा कि इनमें आर्किटेक्ट कौन है, असली आर्किटेक्ट। तो मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता था। मैंने कहा कि जो सच्चे लोग होते हैं वो तुतला जाते हैं और बात सीधी नहीं कर सकते, जो झूठे होते हैं वो हमेशा सीधी सीधी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। तो मैंने कहा वो पहले वाला जो है आर्किटेक्ट है। तो मुझे अभी तक याद है, सारे हंसने लग गए, बैठे हुए मेरे कॉम्पिटिटर्स भी, इवन डायरेक्टर, टीवी प्रोड्यूसर भी हंसने लग गए कि क्या अजीब व गरीब जवाब दे दिया। तो ऑफ कोर्स वो नहीं था आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट वो था जिसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया था, जो तुतला गया और जो घबरा गया वो एक्चुअली वो था जो इमिटेट कर रहा था आर्किटेक्ट होने में। तो वही बात होती है कि जिंदगी में हर एक का अपना तजुर्बा होता है। तो नंबर 1 ये कि ये तो कोई एक बड़ी काबिल फ़ख्र बात नहीं है कि अब अपने यूथ को तरबियत दें झूठ पकड़ने की कि इनमें से झूठ कौन बोल रहे हैं, और उनको नेशनल टेलीविज़न पे मुकाबले कराएं। और दूसरा ये कि वैसे मुझे अभी भी ख्याल आता है कि वो जो मेरे एनालिसिस में खामी थी वो आज तक मुझे लगता है, मुझे हर वक्त यही लगता है कि जो सच्चा बंदा होता है वो तुतला भी जाता है और मगर सच ये है कि द अपोजिट इज ट्रू आल्सो। तो जो झूठा बंदा है मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंट है। तो एक मैंने कहा आपसे छोटा सा ये शेयर करूँ कि एक बड़ी अलमिया है हमारे मुल्क का। तीसरी बात जो रिजवान भाई ने मैंने गुफ्तगू बीच में ज्वाइन की, मगर ये बड़ी आयरॉनिक बात है कि हमारे आबाओ अजदाद ने उस वक्त के हालात के मुताबिक फ़ैसला किया कि हमारा गुज़ारा हिंदुस्तान के अंदर या हमारा मुल्क बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा गलत, हम हिंदुओं के साथ एज अ रिलीजन हमारा गुज़ारा नहीं। और लगता है कि वो सच ही था, क्योंकि उनको 70 साल हो गए मगर उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा। औरंगज़ेब ने भी 50-60 साल हुकूमत की थी, तो जो भी औरंगज़ेब ने जुल्म ढाए थे उसका गुस्सा चलता ही जा रहा है, जनरेशन दर जनरेशन चलता जा रहा है। तो मे बी कि वो फैसला सही ही था कि ये गुजारा होना नहीं था, और अगर होता तो इंडिया के साथ अच्छा ना होता, कंबाइंड इंडिया के साथ, क्योंकि मुस्लिम आर्मी ने कभी मार्शल लॉ लगाना था, और क्योंकि वो उनको सिखाया ये गया था कि मार्शल लॉ लगा दो। मुस्लिम जनरल्स ने कभी मार्शल लॉ लगाना था, कभी चाइना ने उसको एक्सप्लॉइट करना था। तो इन द एंड मेरा ख्याल है नेहरू ने सही फैसला किया था कि अलहदगी में ही बेहतरी है, मुल्क इस तरह चल नहीं सकेगा। मेरा ख्याल है उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने भी समझाया था कि ऐसे मुल्क चल नहीं सकता कि लोग आपके खिलाफ हों और आर्मी हो और सब कुछ हो। तो वो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ, मगर यही है कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। मगर ये है कि पाकिस्तान में इट इज़ सैड कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो गायब ही होते जा रहे हैं, और पूरा मुल्क ही उसी नहज पे आ गया कि जो मेरिट होता है उससे कहते हैं अब बताओ इन दोनों में से झूठा कौन है, और अगर वो झूठे को पकड़ ले तो फिर मेरिट आगे चला जाता है। अगर कोई मुझ जैसा बंदा वो जो झूठे को ना पकड़ सके, उसमें वो इंस्टिंक्ट ही ना हो, वो समझता हो कि सभी झूठे हैं, बल्कि उसको लगता हो सच्चे लोग जो हैं वो तुतला के बात करते हैं और सच्चे लोग अमूमन घबरा जाते हैं, तो वो उसको फिर नेशनल टेलीविज़न पे भी सज़ा मिल जाती है। बल्कि कम नहीं था, मुझे अभी तक याद है जिस तरह मेरे ऊपर हंसे सारे पार्टिसिपेंट और टीवी प्रोड्यूसर और सारे, वो क्या कहते हैं इस्तेहज़ाइया कहका, मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा किस कदर अहम काना बात है कि इसको समझ में नहीं आया कि इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। तो एक वही मैंने कहा कि एक ज़िंदगी पे अप्रोच है, तो मे भी वो फैसला सही था कि हम मानी ठहरे, क्योंकि हमने भी उनको तंग ही करना था, उन्होंने भी हमें तंग ही करना था। तो बस बाकी ये कि बाकी साले बहन की आज गज़ल तो लाजवाब थी।
اور فیض کی زمین پہ غزل لکھنا، غالب کی زمین پہ غزل لکھنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو اصلی غزل یاد ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ لکھ کے دینا بہت بڑا مشکل کام ہے. تو میرا خیال ہے کریڈٹ جاتا ہے. یہ کہ آپ کی 18 ینگ ایج کی تھی، بڑی بات ہے. ایوارڈ ملا تھا اس کے اوپر، اور فیض صاحب صدر فیض تھے، ان کے سامنے پڑی تھی. وہ آئے انہوں نے پیار کیا اور کہا کہ بی بی لکھتی رہو، ایک دن اچھا لکھنے لگو. مجھے انہیں نہیں پتا تھا کہ بیچ میں اتنا بڑا گیپ آ جائے گا. زندگی کا جو ہے ریگریٹس میں سے ایک ریگریٹس ہے کہ فیض جو تھے وہ مال ٹاؤن میں رہتے تھے اور میں نہیں ملے آپ کو. میں کبھی ملا نہیں. دس واز گورنمنٹ کالج فار لاہور. 2 بسیں بدلنی پڑتی تھیں، ایک بس لے کے پھر آگے ماڈل ٹاؤن بس سروس لینی پڑتی تھی، تو 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا. بس مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی، ویسے ہی تھک جاتا تھا پڑھ کے کالج سے. تو ابھی تک مجھے دکھ ہے. اگر آپ ملتے بھی تو آپ کون سے لڑکے کی طرف دکھتے تھے؟ کیا ہوا کون سی غزل لکھ لیتے؟ یہ افسوس ہوتا ہے کہ پرسنالٹی وہ جو تھا ان کا. جیسے احمد فراز جب آئے ہوئے تھے ڈالس تو ہر ایک نے ان سے کتاب سائن کرائی، میں بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا پھر کبھی کرا لیں گے. اب اس کے بعد وہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، سائن ہی نہیں. اس دفعہ کون آ رہا ہے اپنا میں؟ کوئی آ رہا ہے اپنا میں کوئی بڑا نام آ رہا ہے؟ ہاں میرا خیال ہے اپنا کے ساتھ تو ہماری بنتی نہیں ہے، ویڈیو کال پہ وہ نکلتے ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے وہی بلا رہے ہیں میرا خیال ہے. وسیع شاہ گدونی نہیں، وہ ان کی جو اپنا کی پریزیڈنٹ ہے، اللہ ان کا بھلا کرے. میں تو مجھے انہوں نے بلایا تھا ہیلپ کرنے میں، مشاعرہ آرگنائز کرنے میں، تو میں ان کو کہہ دیا کہ میری آپ کی تو بالکل نہیں بنے گی، آپ اپنے بال نوچنے لگ جائیں گی، لہٰذا آپ مجھے اس کام سے زیادہ. اور بھی انہوں نے بھی شکر کیا کہ اس نے خود ہی وڈرا کر لیا نا. تو مگر آتے ہیں. احمد فراز کو اورلینڈو بھی لائے تھے. جنبے خان میں وقت ابھی کم ہے ہمارے پاس. ابھی آپ ہیں اومکار ہیں اور زوی صاحب، تو ابھی کتنے ٹائم چاہیے ہوگا؟ Has everybody gotten everything that they wanted to eat? جی یہ نہ کہیے گا چپس کیوں کھا رہے. یہ اب میں نے کہنا بند کر دیا. اچھا کر دیا، بس شکر. کیونکہ جن سے میں یہ کہتا ہوں وہ مانتے تو ہے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے کسی فائدہ ہی کیا ہے. تو میں تو آج ویسے آنے والا نہیں تھا، میں آیا ہوں اس لیے کہ قاضی بھائی کے پیچھے ان کی چگلیاں کر سکوں، لیکن قاضی بھائی بھی آ گئے. کہتے تھے کہ نہیں آنا، میں نے مجھے کہتے تھے میں نہیں آؤں گا. میں آیا تھا کہ آپ کیا ان کو پتہ چل گیا. تو اب جو بات چلی ہے، حسنی صاحب نے بہت ہی اچھی ایک بات کہی کہ بھئی دیکھو کہیں چناؤ تو نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہ 16 نہیں 17 آنے سچی ہے کہ اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف پولیٹیکل ڈائیورژن. اگر آپ 2 ہندوستانیوں کو پکڑ لو تو پنجابیوں کو پکڑ لو، ان کو ساتھ میں بٹھا دو، بتاؤ نہیں وہ کہاں سے ہیں، 5 منٹ کے اندر اندر دے ول بی بیسٹ فرینڈز. یس، یہ جنگ عوام کی نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ عوام جنگ لڑ رہی ہے، حالانکہ دونوں طرف سے، پاکستان کی طرف سے کم، ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے اگینسٹ عوام کو اکسایا جا رہا ہے. میں یہ جانتا ہوں کیوں، کیونکہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور میں 3 جنگوں سے ہو چکا ہوں. پہلے چائنا کی، پھر 2 پاکستان کی جنگ. 71 میں جو لاسٹ جنگ تھی، میں 73 میں مائگریٹ کر گیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور میں نے یہ پروپیگنڈا دیکھا ہے. ایک دوسرے کے اگینسٹ اکسانا. اور جب میں ان لوگوں سے ملا جو کہ اس وقت POWs تھے اینڈ پھٹڑ تھے، وہ میں ریڈ کراس کے ساتھ تھا، وہ ہسپتال میں پڑے ہوئے تھے، میں ان کی جب چٹھیاں پڑھتا تھا ان کے گھر سے آئی، کیونکہ میں ایک واحد ایسا انسان تھا جو اردو بھی پڑھ سکتا تھا، ہندی بھی پڑھ سکتا تھا، انگلش بھی پڑھ سکتا تھا، اور بول بھی اور لکھ بھی سکتا تھا. تو کہیں سے بھی آئے ہوں، وہ جس زبان میں بھی لکھیں،
मैं वो पढ़ के उनको चिट्ठियाँ उनकी सुनाता था, उनके लिए चिट्ठियाँ लिखता था। तो ये मेरा काम था। तो मैं जब सोचता था कि अगर मेरी माँ ये लिख रही होती, जो इसके लिए लिख रही है कि बेटा हम तुम पे बहुत गुमान करते हैं, तुमने अपने देश के लिए जान ये कर दिया वो कर दिया, मैंने कहा मेरी माँ भी यही लिखती अगर मैं दूसरी तरफ पढ़ा होता तो ये वी आर द सेम पीपल। उसमें एक लाइन माउंट बैटन ने और ये एक दो ने मिलके जो लाइन खींची थी, और मेरा डॉक्टर साहब के साथ इस बात पे इख्तलाफ है कि नेहरू ने कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने सारी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। वो इसलिए कि नेहरू और जिन्ना की ठन गई थी कि पहला आजाद हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, और उसने कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। अच्छा, ये बात मैं अपने दिल से नहीं कह रहा, मेरे डैडी भी कहते थे, लेकिन मैं अपने दिल से नहीं कह रहा। आप एक किताब पढ़िए, मैंने बहुत बार उसको यहाँ पे मेंशन किया है, इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना आजाद। उसने सबकी उसमें पोल खोली थी, दोनों कंट्रीज ने उसको बैन कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम। अब उसको मैंने जाके ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा उसको, और उसको जितना याद रख सकता हूँ मैंने याद रखा, क्योंकि उसकी वो चेकआउट करने नहीं देते थे, उसकी बड़ी लिमिटेड कॉपीज थी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान बना इसलिए कि दो जो टॉप के लोग थे वो आपस में भिड़ गए। जिन्ना कोई खास मुसलमान नहीं था, जिन्ना ओपनली, जिन्ना यूज्ड टू ईट ड्रिंक, he ate pork, and he was not at all that for Pakistan. He just wanted to be prime minister. And Nehru the same thing. And Nehru was no Brahmin, no Pandit, no Indian. He just wanted to have the power. और उसके बाद उसने पावर का कितना मिसयूज किया ये हिस्ट्री में है। तो ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई है वो इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान के जर्नल जो थे वो बगावत कर देते। अब भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान मुसलमान जनरल रह चुके हैं, हेड ऑफ द आर्मी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द नेवी डिपार्टमेंट। किसी ने कोई बगावत नहीं की, किसी ने कोई नाम नहीं लिया। अभी तक हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हैं, और उनसे अगर आप किसी हिंदुस्तानी मुस्लिम से बात करो, ही इज ए पेट्रियाट। वो ये नहीं कभी भी कहेगा कि क्या हिंदुस्तानी है वो है, नहीं। वो अच्छा वो बहुत टॉलरेंट भी होगा, क्यों? उसका एक्सपोजर हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से बराबर हो चुका है। ही इज इंडक्ट्रेंड दैट we can be different and still be friends. लेकिन अगर आप किसी पाकिस्तानी मुसलमान से बात करो, उनको पता ही नहीं कि सिखिज्म चीज क्या है, उनको पता ही नहीं कि हिंदुज्म चीज क्या है। जो उनको उन मुल्लाओं ने बताया हुआ वही वो जानते हैं। अपनी रिसर्च कोई नहीं करता, और आम आवाम करे भी क्यों, जब उनको मिल रही है नॉलेज, जहां से भी मिल रही है, तो लोग अपने आप पे रिसर्च नहीं करते। ये जंग जो हो रही है, ये जंग है डाइवर्जन। दोनों तरफ को डाइवर्जन चाहिए, पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। अब आप देखिए कि इस जंग से पहले पाकिस्तान में कितना अनरेस्ट था, अब है नहीं। अब सबका दिमाग कहाँ है? जंग के ऊपर। इसी तरह से हिंदुस्तान में मोदी के अगेंस्ट बहुत जबरदस्त मुखालफत हो रही थी, अब है नहीं। अब सब कह रहे हैं हाँ नहीं, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। और मीडिया को ये चीजें फीड की जाती हैं। जो इंडिविजुअल प्राइवेट मीडिया है, उनको भी न्यूज चाहिए, उनको अपना बिजनेस चलाना है, समझे। दो इंसान अगर आपस में मिलें, जैसे कि मैं मिलता हूं
جب تک میں نہ بتاؤں میں اپنا نام او ایس کہتا رہوں, اس کو نہ بتاؤں, پنجابی میں بات کر رہے ہیں, وی بیکم دا بیسٹ آف فرینڈس. پھر وہ کہتا ہے جی آپ پنجاب میں کہاں سے ہو, تو میں آرام چپ کر کے کہہ دیتا ہوں لاہور سے. آگے بات ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ میرا ایکسنٹ پنجابی کا, میرا سب کچھ لاہور کا ہے. میرے ماں باپ دونوں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے گریجویٹس ہیں. تو میرے آپ اس بات پہ تھوڑا غور کریں, یہ جنگ سیاسی ہے اور کچھ نہیں, اور یہ صرف ڈائیورژن ہے, اور ڈائیورژن اس لیے کیا گیا ہے کہ دونوں طرف کو عوام کا فوکس کہیں اور چاہیے. ہندوستان اگر پاکستان اور نہ بنتا, ہندوستان میں کوئی پرابلم نہیں ہونے والی تھی کہ مسلمان جنرلز بغاوت کریں گے یا یہ اب بھی وہ ہیں. ہندوستان کی آرمی میں, ہندوستان میں ملٹری میں, ہندوستان کی ملٹری میں 20% آر مسلمس. وہ تو کبھی, انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم بغاوت کریں گے. وہ سسٹم ایسا ہے, یہ سسٹم ایسا تھا, وہ سسٹم ایسا ہے. I beg your pardon, Dr. Suleiman, for differing from you. I have a different opinion. I could be wrong. Anyway, تو اور ایک بات میں اور جو بہت کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو اردو گھر ہے, یہ ہم one of the best things we could do for Urdu adab. I think this is the example of how an association should be run. It's being run so wonderfully, so cleanly that I'm proud of it. پر یہاں پہ جو thank you, I'm really proud of it. پر یہاں پہ جو میرے دوست اور یہ جو لے کے آتے ہیں کھانا, یہاں پہ جو کھانا کھایا جاتا ہے آپ اس کے شکار ہیں. وہ اگر آپ بیمار ہیں تو وہ اس کھانے کی وجہ سے بیمار ہیں. سیدھی سی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ یہاں پہ کھایا جا رہا ہے, جو کچھ یہاں پہ مل رہا ہے, وہ میں اپنے دشمن کو نام بھی نہ دوں. اشفاق صاحب کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں, کیونکہ اشفاق صاحب کو یہی دیا جاتا ہے کہ یہاں رکھو بھائی. ہاں, تو میرا دیکھ لو بھائی, دوسروں کو بیمار تو آپ یہ کھائیں گے, میں رکھوں گا تو نہیں. توبہ میں کچی سبزیاں کھاتا ہوں روزانہ. توبہ کرے چائے کے ساتھ. اشفاق بھائی today is one of the best followers of my style of life. اب قاضی بھائی نے بھی تھوڑا سا نہیں, کافی اپنے آپ کو مینٹ کر لیا ہے, جن کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں, کیونکہ مجھے قاضی بھائی کی ضرورت ہے. میرا تو ایک ہی دوست ہے, اس کی بہت ضرورت ہے مجھے. مجھے کوئی صبح فون کر کے اٹھاتا نہیں ہے, بور نہیں کرتا اگر یہ نہ کریں تو, اور دوپہر کو آ کے تنگ نہیں کرتا اگر یہ نہ کریں تو قاضی بھائی کی بہت ضرورت ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اٹس ناٹ دا ریلیجن, اٹس ناٹ ریجنل پرابلم آف کاشمیر, اور اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا. وہ ہے نا, اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا. یہ تو انہوں نے کوئی بات پکڑ لینی تھی. اصل میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچ کے کہ اس میں سے ریلیجن کو نکال دو, باقی سیاست بچتی ہے اور کچھ نہیں. یہ ہندو مسلمان کا جھگڑا, یہ کشمیری اور نان کشمیری کا جھگڑا, یہ سارا کا سارا کریٹ کیا گیا ہے just so they can every 7-10 years they can divert. اور پھر وہ اب میں کیا کہوں, دونوں طرف کا عوام جو ہے وہ بے وقوف بن جاتا ہے جاتی ہے, اور پھر جنگ ہوتی ہے اور اس میں مرتے وہ لوگ ہیں
जो गरीब माओ के बेटे होते हैं। सही है। अमीर कोई नहीं, अमीर और बड़े सियासतदान का कोई बेटा नजदीक भी नहीं होता बॉर्डर के, बल्कि उनको तो दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, विदेश में भेज दिया जाता है भाई, ताकि तुम यहाँ अगर बम गिर भी गया तुम तो बच जाओगे, समझे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये गरीब माओ के बच्चे जो हैं वो मरते हैं, वही फट्टड़ होते हैं, और जब वो फट्टड़ होने के बाद एक दो को तमगा दे दिया जाता है और बाकी के बाकी रुक जाते हैं। और फौज में भी जो मरते हैं मेजर से नीचे नीचे मरते हैं, कैप्टन से नीचे नीचे मरते हैं साहब, कैप्टन से नीचे नीचे मरते हैं। कैप्टन माने मेजर का है। बहुत ही घड़ी आती है। आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं। टाइम बता रहे हैं, रिजवान भाई के बजाय वो टाइम बता रहे हैं। ठीक है, आप इतना बड़ा टैक्ट नहीं है, आपको कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए। साफ ही कह देते भाई बहुत हो गया। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ, मैंने जो बोलना था बोल दिया। थैंक यू सो मच। कुफ्र टूटा खुदा। Ankur bhai, for your attention. माफ कीजिएगा, मुझे मौजूद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी आंखों में दवा पड़ी हुई है, डाइल्यूटेड है, तो मैं कुछ पढ़ने में दुश्वारी हो सकती है जी, कुछ पढ़ने में दुश्वारी हो सकती है, तो माफ कीजिएगा अगर गलती हो तो। हजरत, मैंने पिछली नशिस्त में कलकत्ते के एक शायर के बारे में गुफ्तगू की थी, मजहर इमाम। जी जी, बड़ी अच्छी शायरी थी उनकी। बिहार के थे, हैं तो बिहार के, लेकिन जिंदगी उन्होंने कलकत्ते में गुजारी। अभी बहुत सारे बिहारी कलकत्ते में गुजारे। बहुत कलकत्ते। एक और शायर के बारे में आज गुफ्तगू करूंगा मैं, वो उनका शुमार असातिज़ा में होता, नवाब दहलवी। बहुत मशहूर नाम है और पुख्ता कारी में कोई जवाब नहीं उनका। नवाब दहलवी ऐसा नाम से जैसे जाहिर दिल्ली की पैदाइश है, लिहाजा अहले जुबान, मुकम्मल उबूर जुबान के ऊपर से कहते हैं, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने कलकत्ते में गुजारी। शादी उनकी दिल्ली में हुई और दिल्ली में शादी होने के बाद वो वहीं मुस्तकिल सेटल हो गए और वहीं से उनकी शादी का आगाज हुआ। वो दौर था जबकि बेखुद दहलवी, साहिल दहलवी, दाग दहलवी के शागिर्द उनका तूती बोल रहा था। तो अवाइल हिस्से में इनको सादत हासिल हुई कि साहिल दहलवी या बेखुद दहलवी से उन्होंने इस्लाह ली। उसके बाद इनके जिस तरह की शायरी करते थे नवाब साहब, उनको मशवरा दिया साहिल दहलवी ने कि अगर आप आरजू लखनवी की शागिर्दी कबूल करें तो आपके लिए बहुत मुनासिब होगा। इत्तफाक ये हुआ कि उन्हीं दिनों वालिदैन जो उनके यहाँ कलकत्ते में सेटल थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं कारोबार संभालने काबिल नहीं रहा, आप आएँ और कारोबार संभालें। तो नवाब साहब कलकत्ता तशरीफ लाए। वो कलकत्ते के वो दिन थे जबकि वहशत कलकत्वी, जुल्म मोहम्मद आबादी और एक शायर थे मशहूर, उनका दौर, हो क्या नाम उनका, मशहूर नाम है, वहशत कलकत्वी, नातिक टूटी बोल रहा था उनका। और उन्हीं दिनों की बात है कि आरजू लखनवी लखनऊ से कलकत्ता तशरीफ लाए, न्यू थिएटर ज्वाइन किया एज ड्रामा नवीस एंड संगीत नगमानिगार। जल्दी उनके आरजू लखनवी के करीब जल्द ही उनको एक हल्का शागिर्दों का बन गया। आरजू का मकाम तो आपको आप हजार जानते ही हैं, घर के नमूना शेर सुना दूं आपको मैं। अपने जलवे आप भी कुछ देखिए, देखिए खूबसूरती देखिए जुबान, अपने जलवे आप भी कुछ देखिए, आइए मेरी नजर बन जाइए। ये है
اور ایک ان کا شعر ہے کہ الجھے دامن کو چھڑاتے نہیں جھٹکا دے کر. جھٹکا دے کر کے الجھے دامن کو چھڑاتے نہیں جھٹکا دے کر. جھٹکا سے ملا الجھے دامن کو چھڑاتے نہیں جھٹکا دے کر. کہاں گیا یہ تبھی بڑھ رہی ہے. اچھا مصرا ہے. بڑا لمبا ہے. اب اتنا ایسا بھی نہ چھوڑنا. ہاں سوری یہ اس طرح ہے. دفتن ترک تعلق میں ہے رسوائی. دفتن ترک تعلق میں ہے رسوائی. الجھے دامن کو چھڑاتے نہیں جھٹکا دے کر. بہت اچھا شعر ہے. دوبارہ پڑھیں. بہت پیارا شعر ہے. الجھے دامن کو چھڑاتے ہی جھٹکا دے کر. دفتن تک کے تعلق میں ہے رسوائی. دیکھیے خیال دیکھیے. دفتن تک کے تعلق میں ہے رسوائی. الجھے دامن کو چھڑاتے نہیں جھٹکا. یہ تھے آرزو لکھنوی. ان کی شاگرد بہت پیارا شعر ہے. نواب صاحب نے شامل ہوئے. ان کے ساتھ جون محمد آبادی تھے اور بھی 2-4 شعرا تھے. نازک لکھنوی تھے. کلیم فیض آبادی تھے. یہ اس زمانے کی شخصیتیں تھیں جو آرزو لکھنوی کے قریب تھیں. ان کی شاگردیں. اچھا. اور ان کا نواب صاحب کی شاعری میں بھی آرزو لکھنوی کا بہت بڑا اثر ہے. بلکہ کچھ لوگ تو نقاد یہ بھی کہتے ہیں کہ آرزو کی جب نواب صاحب کی شاعری پڑھیں آپ اور نام اگر ان کا چھپا دیا جائے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا یہ آرزو ہے کیا نواب. اتنی پختہ ان کی شاعری ہوا کرتی. پورے کاغذ پہ سنا دیتے کیا. پھر وہ وحشت کلکتوی تھے وہاں جو تھے اوریجنلی فرام عظیم آباد لیکن کلکتہ میں آ کے بس گئے تھے. ان کا بھی مقام اساتذہ میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پایا کیا بہت بلند اس نے حریم ناز کا. غور کیجیے گا. پایا کیا بہت بلند اس نے حریم ناز کا. تانا پہنچ سکے غبار رہ گزرے نیاز کا. تانا پہنچ سکے. کس طرح حسن زباں کی ہو ترقی وحشت. غور کیجیے گا. کس طرح حسن زباں کی ہو ترقی وحشت. میں اگر خدمت اردو مولا نہ کروں. یہ میر کا انداز. بہت خوبصورت. استادوں کا انداز. غالب کا انداز. کس طرح حسن زباں کی ہو ترقی وحشت. میں اگر خدمت اردو مولا نہ کروں. اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ نواب صاحب کو جو اشعار آپ سنیے. جی جب تک نہ دل ٹوٹے یہ بات کہاں جائے. اور کیجیے گا. جب تک نہ دل ٹوٹے یہ بات کہاں جائے. ایک جام شکستہ سے 100 بنتے ہیں پیمانے. ایک جام شکستہ سے 100 بنتے ہیں پیمانے. اور دم بدم تیرا ہی دم بھرتا رہا. توجہ چاہوں گا ذرا. دم بدم تیرا ہی دم بھرتا رہا. جب تلک جیتا رہا مرتا رہا. آج تک خالی ہے جامع آرزو. آج تک خالی ہے جامع آرزو اور جامع زندگی بھرتا رہا. کیا بات ہے. آج تک خالی ہے. آج تک خالی ہے جامع آرزو اور جامع زندگی بھرتا رہا. بہت خوبصورت. بہت خوبصورت. دم بدم تیرا ہی دم بھرتا رہا. جب تلک جیتا رہا مرتا رہا. آج تک خالی ہے جامع آرزو اور جامع زندگی بھرتا رہا. کچھ جو ہوتے تو ہم خدا ہوتے. کچھ جو ہوتے تو ہم خدا ہوتے. کچھ نہ ہو کر بھی ایک جہاں ہیں ہم. کچھ نہ ہو کر بھی ایک جہاں ہے. کچھ نہ ہو کر بھی ایک جہاں ہے ہم. اس کے آنے سے خدا کو بھولا. جب وہ آ گئے تو پھر کہاں کسی کی یاد آتی ہے. اس کے آنے سے خدا کو بھولا. یاد دوسرا جملہ دیکھیے. دوسرا مصرع. اس کے آنے سے خدا کو بھولا. وہ آیا تو خدا یاد آیا. وہ نہ آیا تو خدا یاد آیا. اس کے آنے سے خدا کو بھولا. وہ نہ آیا تو خدا اللہ کہاں ہے. کیا بات ہے. ماشاء اللہ.
بہت اچھی شاعری. وہ نہ آیا تو خدا یاد آیا. اسرار کا گنجینا مستور بھی ظاہر بھی. اسرار کا گنجینا مستور بھی ظاہر بھی. قطرہ ہی صحیح دریا ہی قطرہ ہی صحیح لیکن دریا ہی کا قطرہ. وسط دیکھیے. یہ بہت خوبصورت شعر ہے. یہاں تک حسن کے جلووں سے دل معمور ہو جائے. یہاں تک حسن کے جلووں سے دل معمور ہو جائے. کرن جو پھوٹ کر نکلے چراغ طور ہو جائے. یا یہاں تک حسن کے جلووں سے دل معمور ہو جائے. کرن جو پھوٹ کر نکلے چراغ طور ہو جائے. قویت نہ بنا لے دل کو چوٹیں غم کی کھا کھا کر. تصادم ہو اگر شیشے سے پتھر چور ہو جائے. یہ تھے نواب دہلوی. جناب دیکھیے انہوں نے میں غزل شاید سنانے کا وقت تو نہیں. ابھی آپ اور بھی آپ کے پارٹیسپینٹ ہیں. صرف ایک مصرع میں سنانا چاہوں گا. یہ ان کے استاد کی زمین پر ہے. کہتے ہیں گر گیا نظروں سے غم جب آشکارا ہو گیا. گر گیا نظروں سے غم ہے تو اس کے اندر ہی رہے نا. جب ظاہر کر دیا تو کیا ہوا. گر گیا نظروں سے غم جب آشکارا ہو گیا. حال بے صبری کے ہاتھوں یہ ہمارا ہو گیا. نالائے ناکام ایک ٹوٹا ستارہ ہو گیا. واہ واہ واہ. نالائے ناکام ایک ٹوٹا ستارہ ہو گیا. واہ 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 کیا بات ہے. ذات ہے معشوق کی عاشق کی ساری کائنات. ذات ہے معشوق کی عاشق کی ساری کائنات. قصے کو کیوں بس مختصر سی ہے یہ بات. تو ہمارے ہو گئے سارا جہاں ہمارا ہو گیا. واہ 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 تم ہمارے ہو گئے. بہت خوب. صاحب دیوان ہیں جی. ان کی دیوان کا نام تھا بکھری کرنے. بکھری کرنے. بکھری کرنے. بہت شاگرد تھے ان کے. میرے برادر معظم ان کے شاگردوں میں شمار تھے. وہ جب اصلاح دیا کرتے تھے تو تبدیلی نہیں کرتے تھے. بس مختصر کوئی لفظ ادھر ادھر سے ادھر کر دیا اس میں سارے معنی بدل جاتے تھے. ایک شعر تھا مجھے یاد نہیں کہ بھائی صاحب کا تھا یا کسی اور کا تھا. وہ شعر مصرع یوں تھا کہ کیا جانے کیا بہار نے بلبل سے کہہ دیا. جانے کیا بہار نے بلبل سے کہہ دیا. کیا جانے کیا بہار نے بلبل سے کہہ دیا. مسرخ ہو گیا ہے حیا سے گلاب کا. واہ 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 کیا بات ہے. مسرخ ہو گیا ہے. اور یہ شعر کس کا تھا؟ میرے بھائی صاحب ان کے بھائی صاحب کا جو اس کا رشید صدیقی. کیا جانے کیا بہار سے بلبل نے کہہ دیا. مسرخ ہو گیا ہے حیا سے گلاب کا. نواز صاحب نے صرف سے کاٹ کے نہیں کر دیا وہاں. کیا جانے کیا بہار کیا پہلے تھا یہ کیا جانے کیا بہار نے بلبل سے کہہ دیا. مسرخ ہو گیا ہے حیا سے گلاب کا. کیا جانے کیا بہار نے بلبل سے کہہ دیا. مسرخ ہو گیا. واہ واہ واہ. مطلب یہ ذرا ذرا سی تبدیلیاں ادھر سے ادھر کرنے سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. اس قسم کی شاگردوں کے ان کی وہ اصلاح دیا کرتا ہے. ماشاء اللہ ابھی ان کا انتقال ابھی حال ہی میں ہوا ہے. میرے سے ان کی ملاقات رہی جب تک میں کلکتے میں رہا. اکثر میں ان سے ملتا رہا بڑی تعظیم کے ساتھ. دھان پان سے انسان تھے لیکن پاٹدار آواز. عموماً کرتا پاجامے میں ہمیشہ رہا کرتے تھے جنا کیپ کے ساتھ. اور بہت دبنگ پڑھا کرتے تھے اپنے شاعری میں تحت اللفظی کے ساتھ. مشاعرہ ہمیشہ نواب صاحب کے نام ہوا کرتا تھا. آج میں یہی کہنا چاہتا تھا. میرا وقت بھی ہو گیا. سن از ویٹنگ اس کا میسج بھی آ گیا. ویٹنگ فار یو بابا. اجازت دیں. بہت شکریہ. آپ کے بھائی صاحب ہندوستانی میں یا پاکستان بھی آئے تھے؟ انتقال ہو گیا وہ ہمیشہ ہندوستانی میں. بحث شاعر کے ہوا ہے. جی بحث شاعر کی. جی وہ پروفیسر تھے. صاحب دیوان تھے. نہیں ان کا دیوان اس میں 1964 میں
رائٹ ہوا تھا، اس میں جل گیا ان کا دیوان، ان کا کلیکشن ہینڈ کلیکشن. اس کے بعد اتنے دل آرزو ہوئے، ان کا دل ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ جتنے بند کرتا بہت سب کچھ ٹوٹ گیا تھا، ان کا مکان جل گیا تھا، سارے کاغذات بھی برباد ہو گئے. السلام علیکم. بہت آپ میں صبر ہے. نہیں صبر آپ لوگوں نے کیا ہے. لکھنؤ کی بات ہو رہی تھی تو مجھے بچپن کی یاد آ گئی. ہمارے ایک دوست تھے اطہر عباس جعفری، لکھنؤ سے تھے وہ، معذرت کے ساتھ اطہر عباس جعفری تھے. تو وہ ہم لوگ 17 18 16 سال کے تھے. وہ بڑے خوش شکل تھے. تو اللہ پورے شہر کا حسن پہ امڑ کے آتا تھا. میں ذرا ایسی سائڈ میں ہوتا تھا ان کے. تو وہ اکثر مجھے شاعری کے وہ دیتے تھے، اور میں شاعر نہیں تھا اس وقت، تک بندی کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک مصرع دیا کہ لیں گے اس پہ گرا لگا. کب آفتاب حسن رہا ہے حجاب میں، بغیر سوچے سمجھے میرے منہ سے نکل گیا، پہلی کرانی آگ لگا دی نقاب میں. میں نے کچھ سوچا نہیں، کچھ نہیں، منہ سے پہلی کرانی آگ لگا دی نقاب میں. تو وہ آج تک انہوں نے یاد رکھا ہوگا کہ میں نے اس طرح سے ان کو اس کا جواب دیا. دوسرا دفعہ پڑھتے ہیں گرا جو لگائیں وہ. اب آفتاب حسن رہا ہے حجاب میں، پہلی کرن ہی آگ لگا دے نقاب میں. میں مشاعرہ میں اس لیے پڑھتا کہ میرا پورا شعر تو ہے نہیں. تو بات یہ ہے کہ میں جب پاکستان سے آ رہا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں کھاؤ گے کیا، سارا تو حرام ملتا ہے وہاں پہ. تو کہا گیا کہ بھائی یہودیوں کے یہاں سے کھا لو نا اگر کہیں نہیں ملے تو. کیونکہ اور آج بھی وہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ کو صحیح کا، اگر آپ کو حلال کھانا ہے جو صحیح طریقے سے حلال ہوا ہے، وہ آپ کوشر کھا سکتے ہیں. کوشر جو چیز ہے وہ بہت ہی نفیس اور پاک، خون سے، اس میں سے خون بالکل ڈرین کیا وہ ہوتا ہے. خون اس لیے ڈرین ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ذبح کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس ہے. ہمیں بتایا گیا کہ جگلر وین کاٹی جائے اور نیچرل کنورژن سے وہ اس کی پھڑپڑاہٹ سے وہ جانور کے سارا خون نکل جاتا ہے باہر. اور خون ہی ساری دنیا کے اندر بیماریاں پھیلاتا ہے. اس کے اندر وائرسز ہوتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم لوگ وہی کھاتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس، جب یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ اسلم کوئی صاحب تھے سومرو، اور انہوں نے جا کر کے آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ ان سے کہا تھا کہ حلال ریسٹورینٹ میں سے کھانا کھاؤ. کیا وہ انفیکٹ حلال کھا رہا ہے یا حلال کے نام پہ کچھ اور کھا رہا ہے؟ میں میکینیکل انجینئر تھا اور میں ایئرکرافٹ انڈسٹری سے وابستہ تھا. 85 میں نے وہ چھاڑ کے، کیونکہ اس میں ڈپریشن آ گیا تھا ایئرکرافٹ انڈسٹری میں. تو میں نے یہ مسلمانوں کے لیے ایک حلال کا بندوبست کرنے کے لیے ایک دکان کھولی تھی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری وائف کو سب کہتے تھے ان کے میاں قصائی ہیں. وہ بیچارے نے جانا ہی چھوڑ دیا لوگوں میں. تو میں نے مجھ سے کہنے لگی آپ نے جو ہے مجھے قصائی کی بھی بنا دیا، آپ تو انجینئر تھے. میں نے کہا زیادہ تنگ کرو گے تو میں پھر تمہیں بھنگی کی بھی بنا دوں گا، کل جا کے جھاڑو لے کھڑا ہو جاؤں گا. تو اس کی کون سی بڑی بات. تو یہ بات ہے. تو اب میں نے 42 ایئرز یہ بزنس کیا، ابھی بچا ہے میں نے اپنا بزنس. اور میں نے اس میں سب دیکھ لیا نیچے سے اوپر تک کہ سب بکواس ہے. جو آپ حلال کے اوپر کھاتے ہیں، کسی بھی چٹ پہ آپ لکھ دو یہ حلال ہے، یا لکھ دو صرف اوپر کے حلال ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا کہ پیچھے سے کیا ہے. اور وہی چیز کھاتے ہیں. ہمارے دوست اونکار نے جا کر کے ایک بہت بڑے گروسری اسٹور کے پیچھے جا کے بیٹھ کے سرویلنس کیا، تو معلوم ہوا کہ جو چیز وہ آپ کو حلال کے نام پہ بیچتے ہیں وہ سب والمارٹ کے بکسے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو زیادہ پیسوں میں لے رہے ہیں، مگر یہ آپ کا فرض پورا نہیں ہوتا. آپ تو کھا تو وہی رہے ہیں جو گند وہ سب کھا رہے ہیں. تو اس کے لیے جو میں نے دیکھ کے میرا دل تڑپتا تھا کہ میں اس کو ٹھیک کروں. کوشش بھی کی، نہیں کر پایا. ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ میں 20 سال پہلے ان کے پاس آیا تھا اور ان سے میں نے کہا تھا، اس وقت وسائل کچھ اور تھے. اس زمانے میں ویب سائٹ کا وجود نہیں تھا، انٹرنیٹ کا وجود نہیں تھا، ٹیکنالوجی وہ نہیں تھی. اللہ میں کو شاید منظور نہیں تھا، مگر اب جو ٹیکنالوجی موجود ہے ہر چیز موجود ہے. تو میں نے یہ حلال کاؤنسل آف نارتھ امریکہ تشکیل کی. کوئی 20 سال ہو گئے. اس زمانے میں 50s 60s میں تھا. اب میں آلموسٹ 70s کچھ کا ہو گیا ہوں. تو اب یہ ہے کہ میں نے کہا اپنے پیسے سے کروں گا، کیونکہ اگر میں جا کے کہوں یار مجھے $10,000 دے دو، میں یہ بنانا ہے، تو کوئی نہیں دے گا. $10 کوئی نہیں دے گا.
میرا اس میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ابھی تک لگ چکا ہے اور لگ رہا ہے، مگر میں اس کو کر کے مرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو میں نے اگر کچھ بیچا بھی ہے خلاف معمول جو ہونا چاہیے تو اس کا اللہ میں کے پاس کہہ دوں گا میں نے کوشش تو کی تھی. ہمارے علاقوں کے اندر پاکستان کے اندر گندی نالیاں ہوتی ہیں، محلے والے اس پہ سے اپنے بچے کھیلتے رہتے ہیں، الٹ کے جاتے ہیں، کوئی نہیں کرتا کہ چندہ کر کے صفائی کرا دیں وہاں پہ. کسی نے کرنی، اگر نہیں ہو تو وہ صاف ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی چیز گند ہے تو ہم کو اس کو صاف کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. جس طرح عمران خان جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ بھائی اس سے ہو یا نہیں ہو مگر کوشش تو اس نے کی، اور وہ نہیں کر پائے گا تو کوئی بات نہیں مگر وہ کوشش تو کی نا. اور میں اگر نہیں کر پاؤں گا تو کوشش تو کر رہا ہوں نا، تو میں اس کے لیے اللہ میرا ساتھ دے رہا ہے. تو خیر میں نے الیکٹرانکلی سرویلنس کرنا میں نے اس کے اندر رکھا ہے کہ جب ایک جگہ سے سلاٹر ہاؤس سے اگر کوئی جانور یا پرندہ کٹ کے نکلتا ہے تو جہاں تک آخری باڈی بھی بکتی ہے تو اس کی ہم الیکٹرانکلی سرویلنس کریں گے کہ کوئی ایسا نہیں ہو کہ 2 ڈبے لے کر کے اس میں مکس کر دیں. اس کے لیے کہ خاص قسم کے اس کے ترازو ہوتے ہیں، ترازو کے اندر جو ریبنس ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے لیبل چھپیں گے، اس کا کنیکشن ہمارے ڈیٹا بیس کے ساتھ ہے. جس طرح بینک میں آپ سامان پیسہ ڈالتے ہیں اتنا ہی آپ نکال سکتے ہیں جتنا ہے، تو وہ جو اسکین کریں گے اتنا مال آیا حلال کا پیچھے سے، اور اس کو جو ہے آپ اس میں نکالتے جائیں گے تو آخر میں جو ہے وہ ختم ہو گئی انوینٹری، وہ پھر اس کے بعد ایک بوٹی کی جو ہے آپ وہ نہیں چھاپے گا. یہ اس طرح سے کریں گے تو آپ کو جو ہے حلال ہی ملے گا، اور یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ابھی جو آپ لوگ چکن کھا رہے ہیں، چکن جو ہے وہ کوئی بھی حلال نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، اور اس لحاظ سے نہیں ہے جس لحاظ سے ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ چکن جو ہے وہ آتا ہے کوئی 60-70 میل کی ریڈیس سے، اور وہ ہلتا ہلاتا ٹرکوں میں آتا ہے، پھر وہ آدھا پونا گھنٹہ کھڑا رہتا ہے وہاں سلاٹر ہاؤس کے سامنے، پھر اس کے بعد جاتا ہے، اس کے اوپر وہ مار دیتے ہیں الیکٹرک کا جھٹکا. اس لیے مارتے ہیں کہ وہ ست ہو جائے، اور وہ اس طرح سے جاتا ہوتا ہے. اب اس کے لیے اگر پڑپڑائے گا تو وہ گر جائے گا نیچے، پھر ان کی ڈسٹرب ہو جائے گی پروڈکشن. تو اس کے اندر الیکٹرک ایک چھوٹا سا ٹرف ہوتا ہے، اس کا ڈی سی کرنٹ مارتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایک دم ست ہوا. اب ست ہوا تو ڈاکٹر صاحب تو الیکٹرو کارڈیو جانتے ہیں کہ اگر کرنٹ اگر مارا جائے اور پہلے سے لیتھارجک ہو تو کتنے % چانس اس کے اندر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کہ یہ اس کا ہارٹ پہلے سے پری میچور بند ہوا نہیں ہوا. اور جب وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر 4 چمچے یا 3 چمچے اگر خون نکلتے ہیں یا گریویٹی سے خون نکلا تو وہ اس کے اندر پھر ریسٹ تو ادھر ہی نکل گیا، رہ گیا. اب آپ ایک چکن پاکستان میں جنہوں نے کاٹا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کم سے کم اتنا سارا خون نکلتا ہے، پوری گلی میں چھڑکا ہو جاتا ہے. یہاں صرف 2 چمچے نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ باقی کا تو آپ کھا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ بغیر جھٹکے کا، بغیر اس کا ہینڈ کٹ چکن جو ہے وہ بنائیں گے ماس پروڈکشن میں. اس لیے بنائیں گے کہ وہ لوگ افورڈ کر پائیں. ابھی بھی ملتا ہے ایک ہینڈ کٹ سو کارڈ چکن جس کو کریسنٹ کا چکن کہتے ہیں. کریسنٹ والے پہلے شاید ہاتھ سے کاٹتے تھے، پہلے کونز میں کاٹتے تھے تو وہ جھٹکا نہیں دیتے تھے. اب ان کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی کہ ہر ریسٹورینٹ ڈپو میں ان کا مال بک رہا ہے. تو وہ جس طریقے سے بنا رہے ہیں تو مجھے 100% پتا ہے کہ وہ اس کو جھٹکا لگا رہے ہیں. ہاتھ سے کاٹیں، پیر سے کاٹیں، سر سے کاٹیں، اس کے اندر اتنے بڑے بکسے کے اندر 10 آپ نے مردہ کاٹ کے ڈال دیے تو پورا ڈبہ مشکوک ہو گیا. آپ کو کیا معلوم کون سا صحیح ہے؟ تو اس لیے میرے خیال میں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم نے ایک دوسرا کیا، میں نے اس کے اندر اپنے پیسے لگائے، میں نے اس کے فکسچرز بنائے، میں نے اس کے پیٹنٹ جو ہے اس کے بنائے ہیں، پیسے بنائے. میرے جو دوست میرے ساتھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں اور میرا کتنا پیسہ اس میں لگا ہے. اور میں کوئی زبانی لفاظی نہیں کر رہا، میرے پاس سب کچھ موجود ہے. اور میں کسی سے پیسے مانگنے نہیں آیا، نہ آپ لوگوں سے لینے آیا ہوں. اللہ کا کرم ہے، میں خود اپنے بل پہ کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2026 میں، یا 2000 نہیں ہوتا 2026 میں پورے امریکہ میں پہلی حلال ایکسپو کریں گے ڈیلس کنونشن سینٹر میں. حلال ایکسپو کر کے دکھائیں گے آپ کو میں کہ یہ حلال ایکسپو ہوگی، سمجھا. اور انشاءاللہ اس کا مطلب اس کا تھیم یہ ہے کہ حلال صرف کھانے تک محدود نہیں ہے، آپ کے تعلقات بھی حلال ہونے چاہیے. آپ جو انکم لے کر آ رہے ہیں وہ بھی حلال ہونے چاہیے. بالکل ہر وے آف لائف از حلال. آپ ایک بات سنیں، حلال کین بی وداؤٹ بینگ مسلم. کہ دیکھیے
यहाँ के लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं है, मगर हर चीज वो हलाल ईमानदारी से करते हैं। बट यू कैन नॉट बी मुस्लिम विदाउट हलाल, दैट्स अ स्लोगन वी हैव। मुसलमान जो है बगैर हलाल के, हलाल से मुराद सिर्फ खाना ही नहीं है। मेरे एक दोस्त एक दफा आए थे, उनके पास काफी बिजनेस था उनका, तो मेरे पास आते ही मेरी दुकान में उस वक्त था मौजूद, मेरी दुकान थी वो खत्म हो गई, तो वो आके कहने लगे काजी तेरे गोश्त हलाल है। मैंने कहा तेरा पैसा हलाल है। ड्रामा किया था आपने इस पे, ड्रामा में। पैसा हलाल है, सच्ची बात है। और मैंने कहा तुम बियर बेचते हो, पोर्नोग्राफी बेचते हो, चोरी के सिगरेट बेचते हो, चोरी गैस बेचते हो, एक से तुमने 10-10 गैस स्टेशन बना लिए। कैसे बना लिए? सेल्स टैक्स की चोरी मारते हुए कर दो। इससे तो तुम आबे जमजम भी लोगे तो हलाल नहीं है भाई। तो पहले अपनी कमाई हलाल करके लाओ यार। तो ये बात है कि हलाल को हम सिर्फ खाने तक क्यों महदूद रखते हैं। तो हमारे सेमिनार का, हमारे एक्सपो का मतलब यह है कि लोगों को बताया जाए कि हलाल क्या चीज है। यू हैव लाइफ टू बी हलाल, समझा? और उससे फिर आप मुसलमान होंगे सही तरीके से। सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से और ये करने से और धड़ाधड़ ये उल्टा सीधा खा रहे हैं, इससे नहीं होंगे। सब ठीक आपको करना पड़ेगा। और ये नाली हम लोगों ने मिलकर साफ करनी है। तो अगर आप लगा दें एक छोटा सा 5 मिनट का वो है वीडियो, आपको दिखा दूंगा, जरा इसकी आवाज कर दें और ये आप देख लीजिएगा। क्या बात है, ये जबरदस्त चीज है भाई, माशाल्लाह। Halal and kosher slaughtering is religiously required to be slaughtered by an authorized religious person, and the animals and birds are Halal and kosher slaughtering is religiously required to be slaughtered by an authorized religious person, and the animals and birds are hand-slaughtered by using religiously prescribed method. Generally, the current process is enforced to slaughter chickens quickly and painlessly uses stunning method, by law. However, under the religious exemption laws, the kosher and halal poultry is allowed to be slaughtered, without stunning of any sort. Commercially produced halal slaughtering is slow and does not match the high production speed of poultry processing companies. It is highly difficult to perform hand slaughtering, if not impossible, to meet the production speed demand and to keep up the pace. If not stunned, the birds fall of the fixtures and fly away. And if the hand slaughtering is still implemented, the production speed has to be reduced and still some sort of stunning has to be done to keep the birds in place. This slow production causes higher poultry price. In order to avoid stunning and to facilitate hand slaughtering, some plant confine the bird in cones fixtures, where the birds are placed in cones to be hand slaughtered, where they are allowed to bleed while doing natural convulsion. This method is slow and does not work in high-speed poultry slaughtering plants where the speed is around 140 birds per minute. The Muslim population in USA has grown and demand of halal products has increased tremendously. In order to meet that growing demand, many poultry plants have joined to produce halal chicken. Even though halal poultry requires an authorized Muslim person to slaughter each bird by hand, many poultry plant produce a form of halal poultry by retrofitting the existing methods with some sort of halal blessing. The birds are still stunned but witnessed by some halal authority to certify as halal. The label for poultry that uses this process is known as machine-cut halal. Since Muslim scholars have raised objection to this machine-cut halal products, in order to meet this tremendous demand, the companies that are known to produce the authentic and true Zabiha halal have created poultry products, specifically labeled as hand-slaughtered. Hand-slaughtered poultry is always preferred over the regular halal poultry, but it is comparatively too pricey and unaffordable to low-income Muslim population. At HCNA we have a revolutionary method to perform hand-cut slaughtering without any stunning and to allow bleeding due to natural convulsion. The specially designed equipment and fixtures, also the groups of trained personnels, are used to keep up with the production speed of most poultry plants. The USDA and FSIS has announced that it will allow some poultry processing plants to increase their line speed from 140 to 175 birds per minute (BPM) through a waiver program. HCNA is ready to meet the challenge. Our explanatory animated video can demonstrate our proposed method.
Halal Council of North America, as referred here as HCNA, is an organization that is dedicated to supporting authentic and verifiable halal meat products and ensuring that it reaches end users as unadulterated and pure. This whole process is divided into 7 main areas where group of workers perform their duties. Area 1. In this area, a worker unload the chicken crate from chicken truck and pass it to another worker, who then transfer this crate to a bench. Area 2. In this area, a group of workers first open the crate and extract chicken. Area 3. In this area, a group of workers get the extracted chicken and then hooked them on conveyor belt. Area 4. In this area, a group of workers slaughter the chicken by a sharp knife in halal way. Area 5. In this area, the slaughtered chicken scroll along the conveyor belt to the exit area. The time in which the chicken reached to exit area is enough to completely drain the blood. Area 6. In this area, the group of workers transfer the chickens that are ready for further processing. A group of worker mounts the chickens on the conveyor system of the ABC poultry, with a speed that is fast enough to match the production speed of the processing plant. Area 7. From this point, a worker pick up the empty crate and transfer back to the chicken truck. Chicken hand slaughtered without any electrical and mechanical or chemical stunning. Blood drained by natural convulsion. Thank you. Very good. बहुत